السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پانڈا ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مسنون جنازہ اپلیکیشن کے بارے میں ہم جان رہے تھے اور اس میں قبلہ فائنڈر، کیلنڈر اور گیلری میں جو آپشنز ہیں ان کے متعلق ہم جان چکے ہیں۔ ابھی ہم مزید یہ جو نیچے والے آپشنز ہیں ان کے متعلق جانیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا آپشنز ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ بیماری کا آپشن ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں بیماری، تو اس کے اوپر جیسے ہی ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں اس میں مزید جو عنوانات ہیں، سب سے پہلے ہے بیماری گناہوں کا کفارہ، اور پھر حالت مرض میں کرنے کے کام، مال کی وصیت کرنے کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔ تو یہ مختلف عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان ہے بیماری گناہوں کا کفارہ ہے، تو اس کے اوپر ہم نے کلک کیا تو اس میں وہ احادیث ہیں جن احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب مسلمان پر، مومن پر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے سارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی صغائر صغیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ ساری احادیث یہاں پر، یہ 3 احادیث موجود ہیں۔ آپ یہ تینوں جو احادیث ہیں یہاں سے آپ انہیں کاپی بھی کر سکتے ہیں، یہ کاپی کا آپشن ہے، اور اسی طرح یہ شیئرنگ کا آپشن ہے، آپ ڈائریکٹ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی گرافکس بنانے ہیں، کہیں پر کاپی پیسٹ کرنا ہے تو دونوں ہی آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہاں سے آپ ان حدیثوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سارے آپشن اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے حالت مرض میں کرنے کے کام، یعنی جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے تو اسے کیا کام کرنے چاہیے، اسی طرح اس کے پاس کیا کام کرنے چاہیے، تو اس حوالے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ یہاں سے آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کاپی پیسٹ کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں تو آپ انہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مال کی وصیت کرنے کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں، یعنی جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی حالت میں مال کی وصیت کی جاتی ہے، اور اپنا جو مال ہے وہ تقسیم کرنے سے، یعنی کہ جب بندہ فوت ہو جائے گا تو مال وراثت میں تقسیم ہوگا، اس سے پہلے کچھ لوگ وصیت کرتے ہیں۔ تو وصیت کرنا کیسا ہے، کتنے کی وصیت کی جا سکتی ہے، اگر وصیت غلط کی ہو کیا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اچھے کاموں کے وصیت، تو یہ سارے کے سارے جو احکام اور مسائل ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ آپ یہاں سے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور ان کے مطابق جو معاملات ہیں وہ چلا سکتے ہیں، کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عیادت کی اہمیت، تو عیادت یعنی مریض کی عیادت کرنا یہ کتنا اہم ہے، تو اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ یہاں عیادت کے فضائل کے حوالے سے بھی احادیث ہیں، عیادت کے آداب، کہ عیادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، آداب کیا ہیں، اسی طرح جس شخص کی آپ عیادت کر رہے ہیں، مریض ہے، بیمار ہے، آپ نے اسے دم کرنا ہے تو کون کون سی جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں الٹے سیدھے عجیب قسم کے جو معاملات ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور غلط دعائیں، غلط طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس اپلیکیشن میں جو صحیح احادیث سے جو صحیح دعائیں ثابت ہیں وہ ساری کی ساری دے دی گئی ہیں، آپ ان کے ذریعے دم بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح عیادت کے تمام جو آداب ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر بیان ہو چکے ہیں۔ آپ یہاں سے انہیں پڑھ بھی سکتے ہیں، کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں بیماری سے متعلقہ ویڈیوز، تو یہ آپشن جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو نیٹ ورک، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں، اس کے بعد ہی ہم آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے۔ تو جیسے ہی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں گے آپ کے سامنے ویڈیوز آ جائیں گی، اور آپ باقاعدہ اس حوالے سے، بیماری کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان کا جو لنک ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور دوست احباب تک انہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا آپشن ہے بیماری۔ اس کے بعد دوسرا جو آپشن ہے وہ ہے وفات کا آپشن۔ تو اس کے اوپر کلک کیا ہم نے، اس میں مزید کافی سارے عنوانات ہیں۔ تو اس میں پہلا جو عنوان ہے قریب الوفات شخص کے پاس کرنے کے کام، یعنی جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کے پاس کیا کیا کام کیے جائیں،
اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین اس حوالے سے کیا ہیں، تو وہ ساری کی ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے، وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وفات کے بعد حاضرین کی ذمہ داریاں، یعنی کوئی شخص فوت ہو چکا ہے، اس کے جو ورثاء ہیں یا جو اس کے قریب لوگ ہیں، تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کیا کام کریں، کیا کچھ کریں، تو یہ سارے کے سارے جو فرامین ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں یہاں پر دے دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں، انہیں شیئر کر سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کا آپشن بھی موجود ہے۔ وفات کے موقع پر جائز کام، تو کون کون سے کام ہیں جو وفات کے موقع پر آپ کر سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث سے دین میں جائز ہیں، ثابت ہیں، تو وہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وفات کے موقع پر کچھ کام ناجائز ہوتے ہیں، تو وہ ناجائز کام کون کون سے ہیں، وہ جو احادیث کے اندر آئے ہیں، وہ سارے کے سارے احادیث یہاں پر وہ ذکر کر دی گئی ہیں۔ یہ کام آپ وفات کے موقع پر نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے یہاں سے آپ یہ جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور انہیں کاپی پیسٹ کر کے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حسن خاتمہ کی علامات، تو حسن خاتمہ یعنی کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کیا نشانی ہوتی ہے کہ اس کی وفات اچھی ہوئی ہے، نہیں ہوئی، وہ نیک تھا، اس کا انجام اچھا ہوگا، نہیں ہوگا، یہ تو سب چیزیں اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن احادیث کے اندر کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن میں کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور وہ نشانیاں ثابت کرتی ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، جنتی ہے یا برا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی احادیث ہیں یہاں پر موجود ہیں، آپ یہاں سے ان احادیث کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میت کے متعلق اظہار خیال کرنا کہ میت وہ کیسا تھا، کیسی تھی، اور اس کے متعلق جو بھی انسان اپنی طرف سے اظہار خیال کرتا ہے، تو اس حوالے سے اس اظہار خیال سے کیا ثابت ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، تو اس حوالے سے جتنے بھی احکام ہیں وہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ کسی کے انجام کے متعلق کوئی بات کرنا کہ اس کا انجام برا ہوگا، اچھا ہوگا، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے کیا احکام و مسائل ہیں، تو یہ مواد موجود ہے۔ آپ یہاں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہے وفات سے متعلقہ ویڈیوز، یعنی جو وفات کے متعلقہ ویڈیوز ہیں جن میں وفات کے حوالے سے جو احادیث یا جو آیات یا جو احکام ہے وہ ویڈیو کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام ویڈیوز آپ یہاں سے جا کے حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلے دو عنوان تھے، بیماری اور وفات۔ باقی انشاءاللہ اگلے جو عنوانات ہیں وہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے، ان کے متعلق جانیں گے کہ ان میں کیا کیا مواد موجود ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پاندھا ٹی وی پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا، تو کائنڈلی آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔